بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا درس ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اسلام کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے محاسن اور طاعات کو کبھی زبان پر نہ لاوے، کیونکہ اس کی مثال ایسی ہے کہ نیکی کر اور کنویں میں ڈال۔ آدمی یہ سوچ لے کہ جس کے واسطے میں نے نیکی کی ہے اس کو علم ہے اور وہ کبھی بھولے گا بھی نہیں، پھر کسی کو جتلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی طاعت کو جتلانا در حقیقت غیر اللہ کو مقصود بنانا ہے، یہ کیا حماقت ہے۔ حضرت نے اپنے اس وعظ میں بہت اہم بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم جو بھی نیک اعمال اور نیکیاں کرتے ہیں اس کو طاعات کہتے ہیں، عبادات، نیک اعمال، جو بھی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرما رہے ہیں ہم کرتے ہیں۔ لیکن انسان ہے کبھی جذبے میں، شوق میں لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، میں نے اتنے پارے پڑھے ہیں، میں رات کو اتنے بجے اٹھ جاتا ہوں اور میں اتنی لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہوں، میں اتنا صدقہ اور خیرات کرتا ہوں، میں غریبوں کی اتنی مدد کرتا ہوں۔ تو حضرت فرما رہے ہیں یہ ایسا ہے کہ نیکی کرو اور کنویں میں ڈالو، یعنی ضائع کرنا ہے، کیونکہ ہم جو بھی نیک عمل کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور نیک عمل پر بدلہ بھی اللہ ہی سے لینا ہے۔ تو حضرت اس کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ یہ سوچ لو کہ جس کے لیے عمل کیا ہے اس کو تو علم ہے، وہ تو کبھی بھولے گا بھی نہیں، اللہ کی ذات ہے۔ جس کے لیے ہم نے کوئی نیک عمل کیا ہے اس اللہ کو تو معلوم ہے، وہ تو کبھی بھولنے والے نہیں، پھر کسی اور کو جتانے اور دکھانے کی کیا ضرورت ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں کسی اور کو جتانا اور دکھانا در حقیقت غیر اللہ کو مقصود بنانا ہے، یعنی عبادت دوسروں کو دکھانے کے لیے کرنا، دوسروں کو خوش کرنا مقصود ہے۔ لوگوں میں میری تعریف ہو جائے، لوگوں میں مشہور ہو جاؤں، لوگوں میں میری عزت اور دبدبہ بیٹھ جائے کہ یہ بڑے عبادت گزار ہیں، ان سے ڈر کر رہنا۔ بعض لوگ اپنی عبادتوں کو اس لیے بھی جتاتے اور دکھاتے ہیں تاکہ لوگوں پر میرا ایک اثر بیٹھ جائے کہ ان کو نہیں ستانا، رات کو اٹھ کے کوئی دعا کر دیں گے ہماری ایسی تیسی ہو جائے گی۔ جیسے ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کوئی الجھ کیا تو وہ کہنے لگے میری آنکھیں نہیں دیکھ رہے لال ہو رہی ہیں، رات کو سوتا نہیں ہوں، عبادت کرتا ہوں، یعنی وہ اپنی عبادت سے اس کو ڈرا رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے رات کو اٹھ کے تیرے لیے کوئی بد دعا کر دوں گا، تو یہ عبادت نہیں ہوئی، اس کا تو کوئی اور مقصد ہو گیا۔ تو اصل چیز تو یہی ہے کہ ہمارے اعمال چھپے رہیں، کسی کو بھی پتہ نہ چلے۔ بہت سارے اکابرین کے بارے میں آتا ہے، غالباً امام زین العابدین رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھے، مشہور تھے، نام غالباً امام زین العابدین۔ جب ان کا انتقال ہوا تو جب ان کو غسل دیا جا رہا تھا تو ان کی کمر پہ نشانات تھے، تو کمر پر جب نشانات کی وضاحت کری گھر والوں نے کس چیز کے نشان ہیں، تو معلوم چلا رات کے اندھیروں میں کمر پر سامان لاد لاد کر لے جاتے تھے اور غربا تک پہنچاتے تھے۔ رات کے اندھیرے میں کمر پر سامان لاد کر اٹھا کر لے جاتے تھے اور اندھیروں میں غربا تک، ضرورت مندوں تک پہنچاتے تھے۔ یہ ہوتا ہے اپنے عمل کو چھپانا۔ زندگی میں کسی کو نہیں بتایا میں کیا کرتا ہوں، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر ہمیشہ کوشش کیا کرتے تھے عبادت میں حضرت ابوبکر سے آگے نکلوں،
لیکن حضرت ابو بکر تھے، وہ ہمیشہ آگے رہا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ حضرت عمر نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صبح صبح فجر سے پہلے اندھیرے میں کہیں جاتے ہیں۔ حضرت عمر اس کوشش میں رہتے تھے کہ ان کی کوئی نیکی ایسی نہ رہے کہ میں نہ کر سکوں۔ تو ایک دن دیکھتے رہے جاتے کہاں ہیں، دیکھا کہ شہر مدینہ سے کچھ باہر دیہات کی طرف جاتے، گاؤں کی طرف، اور وہاں ایک چھوٹی سا جھوپڑا تھا، اس کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ تو حضرت عمر جب دن کی روشنی نکلی تو اس جھوپڑے میں گئے، دیکھا وہاں پہ ایک بوڑھی ضعیف نابینا خاتون ہے۔ حضرت عمر نے اگر پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی آتا ہے کہ ہاں صبح ایک آدمی آتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ ایک جھوپڑی کی جھاڑو لگاتا ہے اور آٹا گوندھ کے روٹی پکا کر دے جاتا ہے، دن میں وہ کھا لیتی ہوں۔ خلیفۃ المسلمین ہے ابو بکر صدیق۔ یہ صبح صبح اندھیرے میں گئے، اس کو بڑھیا کو روٹی دے کر آگے پکا کر کہ دن میں کھاتی رہنا۔ اپنی عبادت، اپنا کوئی عمل بتا نہیں رہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، چھپا رہے ہیں، کیونکہ ان کا مقصود صرف اللہ تھے، ان کا مقصود صرف اللہ تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی تھی، اللہ کی رضا تھی کہ بس اللہ کو دکھانا ہے۔ اللہ نے دیکھ لیا، رات کے اندھیروں میں بھی اللہ دیکھتے ہیں، دن کی اجالوں میں بھی اللہ دیکھتے ہیں، اس لیے وہ اللہ کو دکھا کر خوش ہو جاتے تھے کہ بس اللہ نے دیکھ لیا، اور پھر اللہ ہی صلہ دیتے تھے۔ عمل ایسے ہی ہونا چاہیے۔ حدیث شریف بھی ہے کہ عمل اس طرح کرو کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ یہ حدیث ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ اتنا چھپا کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اتنا چھپا کر دو کہ تمہارے دوسرے ہاتھ ہر صورت میں پتہ چلے گا، لیکن بتانا مقصود ہے کہ ہاتھ سے بہت قریب ہیں، جسم کا حصہ ہے، اس طرح دو کہ ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے، اتنا چھپا کر مخفی کر کے دو۔ اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے، اپنا کوئی عمل ظاہر نہیں کرنا چاہیے، جس قدر ہو سکے اپنی نیکیوں کو چھپا کے رکھیں، یہ ہمارے لیے ذخیرہ ہیں اور یہ ہمارے کام آنے والی چیز ہے۔ اگر ہم نے اس کو ضائع کرنا ہے تو لوگوں کو بتانا شروع کر دیں، ہم خالی ہو جائیں گے۔ جیسے مال ہے، مال، دولت سب کو محبوب ہوتی ہے، تو کوئی نہیں بتاتا میرے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں، کوئی نہیں بتاتا میں نے اپنے گھر کی تجوری میں کتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ دولت قیمتی ہے۔ اگر کسی نے اپنے گھر کے باہر لگا دیے لکھ کر کہ میرے گھر کے اندر اتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں، تو سب کہیں گے بے وقوف ہے، چھپانے کی چیزیں ظاہر کر رہے ہیں، اپنے دشمن بنا رہے ہیں۔ دولت کی قدر ہے اس لیے دولت چھپاتے ہیں۔ جس دن ہمارے دلوں میں نیک اعمال کی قدر و اہمیت بیٹھ جائے گی، یہ میرا ذخیرہ ہے، میری جمع پونجی ہے، میرے آخرت میں کام آنے والی چیز ہے، ہم کبھی بھی نہیں بتائیں گے، اپنے بیوی بچوں کو بھی نہیں بتائیں گے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال کے بعد ان کے گھر پہ بہت سارے رونے والے جمع ہو جاتے ہیں، پوچھنے والے جمع ہو جاتے ہیں۔ ان کے بچے کہتے ہیں ہم نے ان کی شکلیں کبھی زندگی میں نہیں دیکھی، ابا کے انتقال کے بعد یہ آ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ آپ کے ابا معمول کے مطابق ہر مہینے راشن ڈلواتے تھے، آپ کے ابا نے میری بچیوں کی شادی کرائی ہے، آپ کے ابا نے میری دکان کاروبار لگایا ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، زندگی میں اپنی اولاد کو بھی نہیں بتایا کہ میں کوئی نیک عمل کر رہا ہوں۔ زندگی ختم ہونے کے بعد جب افسوس کرنے والے لوگ جمع ہوئے تو بچوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہ بھئی ہم آپ کے ابا کے احسان مند ہیں، آپ کے ابا ہمارے محسن ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے۔ پھر انسان کہتا ہے کہ ابا کیا چیز تھی، یہ انہوں نے خفیہ طور پر بہت ساری نیکیاں جمع کر کے لے گئے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا جس طرح دولت ہوتی ہے اس کو ہم جمع پونجی جو ہوتی ہے ذخیرہ سمجھتے ہیں کہ میرے کام آئے گی، سنبھال کے رکھتے ہیں، چھپا کر رکھتے ہیں۔ جس دن ہمارے دلوں میں نیک اعمال کی اہمیت بیٹھ گئی کہ یہ بھی میرا ذخیرہ ہے اور میرے کام آنا ہے، پھر ہم چھپائیں گے، اس کو چھپاؤ گے، مت بتاؤ کسی کو۔ تو حضرت کا یہ پورا ملفوظ جو ہے، حضرت فرما رہے ہیں اسلام کا طریقہ یہ ہے
کہ اپنی نیکیوں کو کبھی زبان پر مت لاؤ. اس طرح کرو گے تو یہ ایسا ہے نیکی کر کنویں میں ڈال، یعنی ضائع کر. بلکہ ادب ہمارے جس ذات عالی جس کے لیے جس کے واسطے اللہ کے لیے تم نے نیک عمل کیا ہے وہ کبھی بھولیں گے نہیں، ان کو معلوم ہے. تو ایک تو ہمیں حضرت کے اس ملفوظ سے یہ بات کوشش کرنی چاہیے، اپنے اعمال کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے. حدیث میں نے اخلاص کے ضمن میں تفسیر کے درس میں بیان کی تھی جب وہ آیت آئی تھی الا للہ الدین الخالص، کہ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول بہت ساری نیک اعمال ہم کرتے ہیں، ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ کے لیے بھی کر رہے ہیں اور لوگ بھی دیکھ کے ہمیں عبادت گزار کہیں گے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ عمل جس میں دوسرے کو دکھانے کا جذبہ پیدا ہو جائے اس پر کوئی اجر نہیں ملے گا. فرمایا الا للہ الدین الخالص. قرآن کی آیت پڑھی کہ اپنے اعمال کو خالص اللہ کے لیے کرو، اخلاص کے ساتھ کرو. جس عمل میں یہ چیز آ جائے کہ اللہ بھی خوش ہو جائیں گے، اللہ کے بندے دیکھ کر وہ بھی خوش ہو جائیں گے، اس پر اللہ کی طرف سے تو کچھ نہیں ملنا. اپنے اعمال کو خالصتاً چھپا چھپا کر کرنا، جس قدر ہو سکے اپنی نیکیوں کو چھپانا ہے، اپنے کام کو چھپانا ہے، اپنی عبادات کو چھپانا ہے. کسی کو نہیں بتانا کہ میں کیا کرتا ہوں، کس کے ساتھ کیا کرتا ہوں، اللہ کو پتہ ہے. اگلا واضح حضرت کا فرمایا کہ صاحبو مال کی قدر کرو، مال دنیا کی زندگی کا سہارا ہے، اس کو ہوش اور عقل کے ساتھ خرچ کرو، اور خرچ کرنے میں جوش ہے تو اللہ کی راہ میں دو، اس میں حوصلہ افزائی ہوگی. حضرت کا ہمیشہ سے معمول رہا کہ حضرت نے ہمیشہ اس کا اپنے وعظ میں نصیحت فرمائی، سمجھایا ہے کہ مال اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کرو، زندگی کا سہارا ہے. حضرت ہمارے دنیا کی زندگی کا سہارا ہے، اس کو ہوش اور عقل کے ساتھ خرچ کرو. اگر ہم اس کو بے ضرورت خرچ کریں گے تو کل کو ہم ہی کسی کے آگے محتاج ہوں گے، ہمیں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے گا، وہ اور خطرے کی چیز ہے. اللہ کی دی بھی نعمت ہے، ضرورت کے موقع پر خوب خرچ کرو، بے ضرورت 1 روپے بھی خرچ نہ کرو. بڑوں کی کہاوت ہے کہ ضرورت کے موقع پر 1,00,000 روپے خرچ کرو گے بے برکتی نہیں آئے گی، مال اللہ اور دیں گے. اور بلا ضرورت اگر 1 روپیہ بھی خرچ کر دیا برکت مال کی چلی جائے گی. ضرورت ہے، جتنی ضرورت ہے بے دھڑک خرچ کریں، لیکن جہاں ضرورت نہیں ہے، صرف دکھاوا ہوتا ہے یا اسراف ہوتا ہے یا اپنی کسی خواہش کی تکمیل ہوتی ہے، بے دھڑک خرچ کر رہے ہیں، پیسہ ضائع ہو جاتا ہے، بعد میں انسان محتاج بن کے گھومتا ہے. اس لیے حضرت کا بڑا معمول رہا. حکیم علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 1 سال کا خرچہ اگلے پورے 1 سال کا خرچہ اپنے پاس رکھا کرتے تھے. مثال اگر کسی کی ماہانہ خرچہ، مثال ہے آج کے دور میں تو بہت مشکل ہے، کسی کا ماہانہ خرچہ 10,000 روپے ہے تو 1 سال کے 1,20,000 بنتے ہیں. 2023 کا 1,20,000 حضرت 2022 کے اختتام پر الگ کر کے رہتے تھے. یہ بہت قیمتی بات ہے کہ آئندہ سال کا میں نے پورا بندوبست کر دیا ہے. باقی محنت مزدوری سب چلے گی، لیکن مشکل وقت میں ہم اللہ کی طرف سے کبھی نوکری ہے، کبھی نہیں ہے، کبھی کام ہے، کبھی کاروبار نہیں ہے، تو انسان ذہنی طور پر پریشان نہیں ہوگا کہ بھئی اتنا ہے کہ میں سال گزار دوں گا، اس دوران محنت کرتا رہوں گا، نوکری لگ جائے گی، روزگار لگ جائے گا. یہ بڑی اہم بات ہے کہ اپنی آمدنی میں سے کچھ حصہ، اور یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. لوگ اس کو کہتے ہیں کیا ہے، سب خرچ کر دو، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے پھر لوگوں سے مانگو. بلکہ طریقہ یہ ہے کہ اپنی آمدنی کا کچھ حصہ محفوظ رکھنا چاہیے تاکہ برے وقت میں، مشکل وقت میں کام آ جائے. ایک تو حضرت کا یہ بڑا اہم. ایک ہمارے حضرت مفتی عبدالروف سگروی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں
کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آمدنی کمانا، مال کا آنا یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن خرچ کرنا تمہارے اختیار میں ہے۔ جو چیز تمہارے اختیار میں اس پہ کنٹرول کرو، جو چیز تمہارے اختیار میں نہیں اس کی فکر مت کرو، اس کے لیے محنت کرو۔ دیکھیں روزی اللہ دیتے ہیں، ہم رات دن محنت کر کے یہ چاہیں کہ میں اس مہینے 50 کے لاکھ کماؤں گا، مشکل ہے، مشکل ہے۔ کتنے لوگ طاقت میں زیادہ ہیں، محنت مزدوری بہت اچھی کر سکتے ہیں، لیکن روزانہ کی 1000 روپے لاتے ہیں مزدوری۔ تو اللہ تعالیٰ روزی دینے والے ہیں، انسان کوشش کرنا اس کے اوپر ذمہ داری ہے، وہ کرنی ہے۔ کوشش کے بعد کتنا ملے گا یہ اللہ کو پتہ ہے۔ روزی ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم میں سے تو ہر ایک چاہے کہ مہینے کے 10 لاکھ کماؤں۔ آج کے دور میں ہر ایک یہ چاہے کہ کم از کم مہینے کے میں 10 لاکھ کماؤں تو میرا گھر اچھا چلے گا، خوب عیش و آرام سے چلے گا۔ لیکن یہ چیز ہمارے بس میں ہی نہیں ہے بھائی، ہے ہی نہیں، اختیار میں نہیں ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ چیز اختیار میں نہیں ہے، تو جو چیز اختیار میں اس پہ کنٹرول کریں۔ حضرت فرماتے ہیں تمہارے اختیار میں کیا ہے، خرچ کرنا، اس پر پاؤں رکھو، احتیاط سے خرچ کرو، کبھی پریشانی نہیں ہوگی، کبھی بے روزگار نہیں ہوگی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے خرچ اتنے ہوتے ہیں، شاہی خرچ ہوتے ہیں، آمدنی ہوتی نہیں ہے۔ پھر حضرت فرماتے ہیں، حضرت مفتی عبدالروف سکروی صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں جب خرچ شاہی ہوئے، آمدنی اختیار میں نہیں ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ تنخواہ ملی، مہینہ ختم نہیں ہوا، تنخواہ ختم ہو گئی۔ تنخواہ ملی، مہینہ ختم نہیں ہوا، تنخواہ پہلے ختم ہو گئی۔ اب کیا ہوگا، مہینے کے آخری دنوں میں اب یار قرض دے دو، یار قرض دے دو، قرض لے کر اپنے گھر سے چلائے گا۔ یہ بزرگوں کی باتیں ہیں، بڑی اہم باتیں ہیں کہ مال کی قدر کرو۔ حضرت ہمارے مال دنیا کی زندگی کا سہارا ہے، جیسے کشتی ہے پانی کے اوپر ہے، کشتی پانی کے بغیر نہیں چل سکتی، کشتی پانی کا سہارا ہے، کشتی کے لیے پانی سہارا ہے، پانی کشتی کو لے کر چل رہا ہے۔ کشتی چاہے کہ میں پانی کے بغیر چل جاؤں تو کھڑی رہے گی زمین پر۔ تو مال زندگی کا سہارا ہے، اس کو بڑے ہوش و حواس سے خرچ کرنا ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں زیادہ ہی جوش ہے، آگے فرما رہے ہیں مال خرچ کرنے کا اگر زیادہ ہی جوش ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو نا، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وہاں نہیں خرچ ہوتا، عیش و آرام میں، شادی بیاہوں میں خرچ ہوگا، فضول چیزوں میں خرچ ہوگا، جہاں خرچ کرنے میں نہ کوئی ثواب ہے نہ حوصلہ افزائی ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، ثواب بھی ملے گا، حوصلہ افزائی بھی اللہ کی طرف سے۔ تو یہ حضرت کا اہم وعظ ہے، اس کا بھی ہم نے بڑا اہتمام کرنا ہے کہ آج کے دور میں تو خاص طور پر یہ بڑی قیمتی بات ہے، آج کے دور کے لیے بڑی قیمتی بات ہے کہ آج کل جتنا بھی کما لیں آمدنی بس میں نہیں، خرچے بھی بس میں نہیں ہیں، یہ دن بدن مہنگائی ہے۔ اب کیا کرے انسان، کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیا کرے گا؟ روزگار روزی کا لانا کوئی بس میں تھوڑی ہے، تو اللہ کے بس میں ہے۔ بھائی جو اپنے بس میں وہ کام کریں، ہمارے بس میں کیا، خرچے کم کریں تاکہ پریشانی نہ ہو، خرچے کم تاکہ کسی سے مانگنا نہ پڑے، ضروریات کم سے کم ہو، عیش زیادہ وہ عیش و آرام والے خرچے نہ ہوں، فضول خرچے نہ ہوں، احتیاط سے چلیں، ضرورت بچوں کی ضرورت جو ہے وہ پوری کریں، ان کو پریشانی نہ ہو۔ لیکن بے جا ضرورتیں ہیں، بچوں کی ضرورتیں ہیں، یہ چیزیں اب کم ہونی چاہیے، ویسے اب کم بھی ہو گئی ہیں۔ جتنی زیادہ مہنگائی ہوتی ہے، جتنی زیادہ انسان کی آمدنی اور پیسوں کی آمد و رفت ہو نا، اتنی زیادہ عیاشیاں بڑھتی ہیں، گناہ بڑھتے ہیں، شرک بدعات بڑھتی ہیں، اور جب پیسے نہ ہو نا تو ساری عیاشیاں ختم ہو جاتی ہیں، سب ختم ہو جاتا ہے۔ پیسہ ہی ہے جو انسان کو خود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر لاتا ہے۔ نہیں ہوتا پیسہ تو سارے عیش و آرام، شادیاں بھی سادگی سے ہوتی ہیں، جب پیسہ نہ ہو تو شادیاں بھی سادگی سے ہوتی ہیں۔ اب کہاں ان کو سادگی نظر آ رہی ہے، اب کیوں نہیں شادیاں کر رہے اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ؟ پیسہ نہیں ہے، اور جب پیسہ ہوتا ہے تو پھر ان کی شادیاں دیکھو، سارے خرافات، ساری اللہ کی نافرمانیاں ہوں گی شادیوں میں۔ یہ پیسہ ہے نا، یہ پیسہ انسان کو خراب کرتا ہے، اور پیسہ نہ ہو تو بچی کو اپنے گھر سے رخصت کرنے پر بھی تیار ہوتے ہیں، اور پیسہ ہو تو ساری دنیا کو جمع کر کے رخصت کریں گے۔ تو یہ عام پیسہ اللہ کی نعمت ہے،
اس کو بہت احتیاط سے چلنا چاہیے۔ اگلا حضرت کا واعظ ارشاد ہے، فرمایا کہ دنیا اور دین کی حاجتوں کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، بڑا اہم واعظ ہے، دنیا اور دین کو سدھارنے کا، دین اور دنیا کو بنانے کا، دنیاوی حاجتیں اور آخرت کی حاجتیں پوری کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ بہت معمولی ذریعہ ہے، بہت دفعہ سنا ہے۔ اب یہ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ بہت دفعہ سنا ہے، کیونکہ نئی بات نہیں ہے، لیکن بزرگوں کے فرمائے ہوئے ان کے تجربات کی روشنی میں وہ استغفار ہے، یہاں فرمانا استغفار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ استغفار کو لازم پکڑو، جب استغفار کو تم لازم پکڑو گے، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ تین فائدے آپ نے فرمائے ہیں کہ کثرت سے استغفار کرو، اور کیا فرمایا؟ اس سے کیا ہوگا؟ تمہارے غم دور ہو جائیں گے، تمہارے دکھ دور ہو جائیں گے، تمہارے صدمے دور ہو جائیں گے، اور روزی اللہ وہاں سے دیں گے جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ استغفار، حدیث میں استغفار کی بہت فضیلت آئی ہے، ایک نہیں بہت ہیں، یعنی سارے مسائل کا حل استغفار میں ہے، پریشانیوں سے نجات استغفار میں ہے۔ چلتے پھرتے جب اللہ موقع دے استغفار کرنا چاہیے۔ تو حضرت کا یہ ملفوظ ہے کہ دنیا اور دین کی حاجتیں، دین اور دنیا کی تمام تر حاجتوں کو پورا کرنے کا وظیفہ، وہ ذریعہ، وہ استغفار ہے۔ کثرت استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، جس قدر ممکن ہو چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اور استغفار ایک تو نا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بھی استغفار ہے، اور ایک استغفار ہو دل میں تھوڑی سی ندامت ہو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہوں، استغفر اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں، دل میں خیال ہو اے اللہ مجھے معاف فرما دیں، اے اللہ مجھے معاف فرما، استغفر اللہ۔ اس استغفار اس ندامت کے ساتھ کریں گے، فائدہ ڈبل ہو جائے گا، فائدہ ڈبل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔